بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شب برات کو ظاہر کرنے اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ میرے دوستوں، شب برات کو ظاہر کرنے اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے اور بخشش عطا ہونے اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ اس رات پر ہی تکیہ و بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ میرے دوستو، شب برات شعبان کی 15ویں شب کو اس لیے ظاہر فرمایا کہ یہ رات قضا اور حکم، رضائے قبولیت، قرب اور بعد، سعادت، کرامت اور پرہیزگاری کی رات ہے۔ اس رات میں کوئی نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے اور کوئی مردود قرار پاتا ہے۔ ایک کو نیک کاموں کی جزا دے کر کامران کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو برے کاموں کے بدلے میں خوار کر دیا جاتا ہے۔ ایک کو بزرگی دی جاتی ہے، دوسرے کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک کو اجر دیا جاتا ہے، دوسرے کو دھتکارا جاتا ہے۔ پس بہت سے لوگ تو بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں ان کے کفن تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض کی قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں مگر وہ دنیا میں خوشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض کی قبریں کھودی جا رہی ہوتی ہیں مگر وہ دنیا میں خوشی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ غرور اور ہنسی اور کھیل میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عنقریب ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے شاندار محل اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک جلد ہی فنا ہو کر خاک میں مل جانے والے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں مگر ان کے لیے عذاب نازل کیا جاتا ہے، ان کے لیے عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوشخبری کی توقع لگائے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ انہیں نقصان پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ بہشت کے امیدوار ہوتے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ نصیب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ملاقات کی امید کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کے لیے جدائی مقرر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بادشاہت حاصل کرنے پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ ان کے نصیب میں ہلاکت لکھی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرمائے۔